ہاں سبیہ خانم بھی بیٹھی ہیں مہمانوں میں، تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبیہ خانم یہ میرے والد کی پسند ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کو ان کی اداکاری کا بہت شوق تھا، بہت فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور مجھے بھی بہت شوق ہے، اور میرا بیٹا بھی بہت دلچسپی سے فلمیں دیکھتا ہے۔ یس سر، یہ تو ٹھیک کہا۔ سر کیا ہو گیا؟ سر عمران۔ عمران؟ یس سر، عمران خان۔ ہاں ہاں تو کیا ہوا؟ عمران خان ہاں بیٹھے ہوئے۔ سر عمران خان بیٹھے۔ ارے تو مجھے بھی نظر آ رہے، کیا ہوا پھر؟ سر ہاں کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ ہاں ہاں سر۔ ہاں پوچھو۔ سر ایک سوال کا جواب بتا دیں۔ ہاں پوچھیے پوچھیے۔ سر ان کی شادی کی تو بہت چرچے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے۔ تو سر بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کی کہ نہیں؟ یورپ کی؟ یورپ کی نہیں، یورپ کی نہیں۔ پاکستان کی؟ پاکستان کی نہیں۔ نیپال کی؟ نہ 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 نہ۔ تو سر پھر یہ شادی کریں گے یا نہیں؟ ارے ارے ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ ابھی ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یوگینڈا کی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اچھا سر، کل آپ کچھ پریشان تھے۔ ہاں آفرین، میں اس نوکری سے بیزار ہو گیا ہوں، کچھ اوپر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس نوکری میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیا سر اب جا رہے ہیں؟ ہاں میں جا رہا ہوں۔ پھر واپس نہیں آئیں گے؟ بیوقوف، کیا میں عمران خان ہوں جو عوام کے اصرار پر واپس آ جاؤں؟ نیک تمنائیں ہماری قومی ٹیم کے ساتھ ہیں، خدا کرے جب یہ ویسٹ انڈیز جائیں کامیاب اور کامران وہاں سے لوٹیں۔ اجازت۔ میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان میں جتنا اچھا نظام ٹیلی فون کا ہے دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں اس وقت جو ٹیلی فون کے محکمے کے ایک بڑے افسر ہمارے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے ان کو زحمت دی ہے ٹیلی فون پر بات چیت کرنے کے لیے۔ تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ٹیلی فونز اینڈ ٹیلی گراف جناب شبیر احمد صدیقی صاحب۔ کیسے مزاج ہیں صدیقی صاحب آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ بتائیے، بارش کی دعا تو ہے وہ تو مانگی جاتی ہے کہ صاحب بارش آئے، فصلیں اگیں گی، لیکن یہ آپ ٹیلی فون کا جو ادارہ ہے یہ دعا مانگتا ہے کہ جتنی جلدی بارش ہو اتنا اچھا ہے تاکہ ہم سڑک کھودیں اور نئی کیبل وہاں سے نکالیں اور ڈالنا شروع کر دیں دوسری کیبل۔ معین صاحب، در حقیقت ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ تو پکنک بناتے ہیں، آم کھاتے ہیں، اور میرے کارکن جن کی جھگیاں بہہ جاتی ہیں بارشوں میں وہ آپ کے ٹیلی فون درست کرنے میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پکنک سے واپس آتے ہیں تو فون ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے تو آپ کے ٹیلی فون ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈیمانڈ نوٹ 16 سال یا 17 سال یا 18 سال یا کبھی موڈ آ گیا تو 21 سال کے بعد ڈیمانڈ نوٹ آ گیا تو اس پہ اتنی سی سلپ لگا کے واپس کر دیتے ہیں کہ آپ کی دستخط نہیں ملتی۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ 18 سال میں انسان کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو اس کی دستخط کیسے ملے گی؟ معین صاحب، یہ دستخط اس لیے ملائے جاتے ہیں تاکہ ٹیلی فون اسی شخص کے نام لگے جس نے درخواست دی تھی۔ یہ ایسی ہے جیسے بینک سے آپ روپیہ نکالتے ہیں تو بینک والا روپیہ نکالنے سے پہلے آپ کے دستخط ملاتا ہے۔ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح بینک میں رواج ہے دستخط ملا کے وہ پیسے ہم وہاں سے نکلواتے ہیں، لیکن یہ مثال اس لیے میں سمجھتا ہوں سر ٹھیک نہیں ہے کہ بینک سے ہم پیسے نکلواتے ہیں، آپ کے ادارے میں پیسے جاتے ہیں۔ جی لیکن بعض اوقات اگر ہم یہ دستخط نہ ملائیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون لگا دیتے ہیں، پھر جو اصل درخواست دہندگان ہے وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو غلط ٹیلی فون لگا دیا، اور آپ نے اس لیے لگا دیا کہ آپ کے سٹاف نے 5000 رشوت لی ہے۔ تو اس الزام سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پوری تحقیق کی جائے کہ جس کی درخواست ہے اسی کے نام پہ ٹیلی فون لگ رہا ہے۔ اچھا ایک شکایت یہ بھی عام ہے کہ ٹیلی فون کا بل اتنا آتا ہے جیسے میں ورلڈ بینک کو کوئی انٹرسٹ ادا کر رہا ہوں۔
ये इसकी कोई रोकथाम हो सकती है? मोइन साहब, इसमें मुझे ये अर्ज करना है कि हमने हजारों केसेस की तहकीक की और तफ्तीश की और ये बात सामने आई कि इसमें महकमे का कसूर कम है और सार्फिन का कसूर ज़्यादा है। आपके इल्म में होगा कि वो टेलीफोन जो घरों पे नस्ब हैं, जब अहले खाना घर पे नहीं होते तो उनके बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त बेदरेग उस टेलीफोन को इस्तेमाल करते हैं और किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि अहले खाना को ये बताएं कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये सख्त गलतफहमी है कि हमारे बिल जो हैं वो गलत होते हैं। आपके घर में भी ये होता है कि मेहमान आके फोन, लेकिन सर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो टेलीफोन शायद मुफ्त में होगा, उसके कोई पैसे तो देने नहीं पड़ते होंगे आपको। मेरे टेलीफोन पे भी बिल आता है और मुझे भी तस्दीक करनी पड़ती है कि इतनी कालें मैंने गवर्नमेंट के काम के लिए इस्तेमाल की। यानी आप भी बिल देते हैं? जी, मैं भी बिल देता हूँ। तो सर 30-31 रुपए से क्या ज्यादा देते होंगे आप? मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा बिल जो अदा करता हूँ मैं ही करता हूँ। ये दूसरी बात है कि वो महकमा अदा करता है। अच्छा, लेकिन एक उसका प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा सर, जितनी देर मैं कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ इतनी देर में मैं आदमी से मिल के आ जाता हूँ। आजकल 2 से 10 मिनट तक आपको अमेरिका की कॉल भी मिल जाती है और यकीनन आपका जो हवाई जहाज है वो भी 10 मिनट में अमेरिका नहीं पहुंचता। सर 2 मिनट में अमेरिका की कॉल मिल जाती है? जी बिल्कुल मिल जाती है। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप आजमा लीजिए। आप अगर अपना नाम बताएंगे कि डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ तो 1.5 मिनट में बताइए। आप नाम भी नहीं बताइए और मेरे पास आ जाइए इस्लामाबाद में और किसी नंबर से टेलीफोन कर लीजिए। 2 मिनट में मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगी। सर मैं कल फोन करूंगा, मेरे खर्चे पे आ जाइए आप, और मैं फिर आपको बताऊंगा और कि अगर मुझे ना मिले तो मैं आपको वापसी का किराया भी दूंगा। वैसे भी पिंडी जाना था, भाभी बीमार हैं, उनको देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपको। सर एक बात मुझे याद आई कि 2 दोस्त आपस में टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने दूसरे से कुछ कहा तो वो दूसरे साहब कहने लगे कि नहीं, अपने दिल की बात दिल ही में रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो बीच में से आवाज आई, खबरदार जो मुझे दीवार कहा। ये ऑपरेटर गुफ्तगू क्यों सुनते हैं? ये जहां तक ऑपरेटर का ताल्लुक है, अगर वो सुनेगा तो एक तो पिप पिप की आवाज आ जाएगी, आपको फौरन पता लग जाएगा कि ऑपरेटर सुन रहा है, और या उसकी आवाज जो है वो कम भी हो जाएगी। इससे कैफ इसका तदारक जो है। लेकिन सर आपने एडमिट किया ना कि सुनते हैं जब ही तो आवाज कम होती है। सुनेगा, एडमिट नहीं किया। मेरे पास कोई आज तक यानी रेड हैंडेड नहीं पकड़ा गया कि इसने सुना। यानी आपने फाइनल ये कह दिया है कि ऐसी बात नहीं होती है? ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन होता नहीं है। पॉसिबिलिटी है उसकी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं। बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं होता। सर टेलीफोन से एक शख्स बड़ा परेशान है, आप उसकी रुदात देखना पसंद करेंगे स्क्रीन पर? बिल्कुल देखूंगा। आइए हम आपको एक नगमा दिखाते हैं। हेलो जी 2278 से बोल रहा हूं। क्या? अबे तू खुद होगा बदतमीज नालायक, मैं अभी तेरी कंप्लेन कराता हूं, ठहर जा। मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खून है 22782। मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खून है 22782।
रातों को उठ उठ कर कॉलें सुनता हूँ, फिल्मी कॉलें सुनकर मैं सर धुनता हूँ। रातों को उठ उठ कर कॉलें सुनता हूँ, फिल्मी कॉलें सुनकर मैं सर धुनता हूँ। तौबा अरे तौबा कैसा टून है, 22782 मेरा टेलीफोन है। हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। आया है ये नंबर 26 साल के बाद, कैसा उफ मुस्तकबिल होगा हाल के बाद। आया है ये नंबर 26 साल के बाद, कैसा उफ मुस्तकबिल होगा हाल के बाद। मिल जा मत शर्मा क्या खातून है, 22782 मेरा टेलीफोन है। हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। एक रजिया एक राशिद परवाने हैं दो, लाइन मिल गई किनसे दीवाने हैं दो। एक रजिया एक राशिद परवाने हैं दो, लाइन मिल गई किनसे दीवाने हैं दो। सुन लो भाई सुन लो ये हारून है 22782 मेरा टेलीफोन है। हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। गिर आया हमसाया दुश्मन फोन का, बोगस हाँ बोगस बिल है फोन का। फिर आया हमसाया दुश्मन फोन का, बोगस हाँ बोगस बिल है फोन का। सोचो ये बंदा क्या कानून है 22782 मेरा टेलीफोन है। हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। टेलीफोन की ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही है, लेकिन वसाइल हमारे पास नहीं हैं। तो इस चीज़ पर कैसे काबू पाया जाएगा? ये पहली बार है कि इस हुकूमत ने टेलीफोन को एक नेसेसिटी के तौर पर तस्लीम किया है और इसी वास्ते महकमा टेलीफोन को तब्दील करके कॉरपोरेशन में तब्दील किया जा रहा है। कॉरपोरेशन बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त महकमा पिछले साल कोई 370 हमें मिला 150 करोड़। तो कॉरपोरेशन बनने के बाद जितनी आमदनी हमारी होगी उसको हम फिर टेलीफोन के फैलाव में ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे कि ये जल्द हो जाए और लोगों को बेहतर सहूलत फराहम हो टेलीफोन की। न सिर्फ उसमें टेलीफोन बढ़ाए जाएंगे, इस कॉरपोरेशन बनने के बाद न सिर्फ हम बासलाहियत स्टाफ को अपनी कॉरपोरेशन में रख सकेंगे बल्कि जो बाहर हैं उन्हें भी अट्रैक्ट कर सकेंगे। अच्छा, कोई सार्फिन के नाम कोई पैगाम देना पसंद फरमाएंगे आप? मेरा पैगाम सार्फिन से ये है कि वो टेलीफोन को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी उनको ज़रूरत है और इसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वही लाइनें तमाम सार्फिन के वास्ते होती हैं। अगर आप बिला ज़रूरत
ایک لائن کو انگیج کر لیتے ہیں اور لمبی بات کرتے ہیں تو دوسرا صارف جو ہے اسے انگیج ملتی ہے. خواتین و حضرات، ٹیلی ویژن کی صفحے اول کی فنکارہ، ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ کام نہیں کیا، لیکن جب جب ٹیلی ویژن پر کام کیا بہت پسند کیا گیا. حال ہی میں ٹیلی ویژن کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا. تشریف لاتی ہیں شہناز شیخ. شہناز، سنا ہے آپ کراچی چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ جی. کیوں؟ روزی کی تلاش میں. وہ تو میرے پڑوس میں رہتی ہیں. پتہ ہے معین صاحب، آج کل آپ روزی کے ساتھ بہت نظر آ رہے ہیں. بالکل، آپ یہ دیکھیے نا کہ بغیر روزی کے تو انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ وہ روٹی روزی کی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل روٹی روزی. میں نے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ پروگرام میری بیوی بھی دیکھتی ہے. یہ اچھا، لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ میں پاگل ہوں. زور سے کہیے، کیا کہا آپ نے؟ کہ میں پاگل ہوں. آپ کی یہی ایک عادت اچھی لگتی ہے، آپ سچ بہت بولتی ہیں. اب پاگل تو ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اب دیکھیں نا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا جو آخری پلے تھا وہ تنہائیاں تھا. شہناز، آپ کو پڑوسی ملک کے ایک بڑے اداکار اور ہدایتکار کی طرف سے فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی؟ بات یہ ہے کہ مجھے آفر آئی تھی لیکن میں نے منع کر دیا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فلمز میں کام نہیں کرتی، اور اگر میں نے کرنا ہی ہوتا تو میں اپنی فلمز میں، اپنے پاکستانی فلمز میں کام کرتی. آپ کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے، اور میں اسی جواب پہ سوال کروں گا کہ فلموں میں کام نہ کرنے کی کیا وجہ؟ معین صاحب، ٹیلی ویژن پہ میں کام کرتی ہوں تو اتنا کچھ سننے میں آتا ہے اور لوگ اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں، تو اگر میں فلمز میں کام کروں گی جہاں پر لوگ ٹکٹ دے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے اور کیا کیا کہہ دیں گے. تو اس وجہ سے آپ کام نہیں کرتی؟ میرے خیال میں اسی وجہ سے کوئی شریف لڑکی جو ہے فلمز میں کام کرنے سے ڈرتی ہے. اچھا یہ بتائیے، کیا ہنسانے والوں کو فنکار نہیں سمجھا جاتا؟ ہمارے ملک میں یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ جب تک آپ کو ایسی پرفارمنس نہ دیں جس میں آپ خوب روئیں دھوئیں اور بہت وہ کریں، رونے پٹنے والا سین، تب تک آپ کو ایکٹریس نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ جو لوگ ہنساتے ہیں ان کو ہمیشہ سے مسخرہ سمجھا جاتا ہے. مطلب آپ ہنسانے کی قائل ہیں؟ جی ہوں. تو مطلب یہ کہ آپ خواتین کی معین اختر ہوئیں؟ میرا تو اعزاز ہے میرے لیے اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں خواتین کی معین اختر ہوں، کیونکہ میرے خیال میں آپ جو ہنساتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے ان کو سمجھنے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے. اچھا، اپنے علاوہ آپ کو کون سی اداکارہ پسند ہے؟ میرے خیال میں عظمیٰ گیلانی بہت اچھی اداکارہ ہیں. آپ کیا آسانی سے، آپ کو کیا رول کرتے ہوئے زیادہ لطف آتا ہے، سیریس رول یا ہلکے پھلکے رول؟ نہیں، ہلکے پھلکے رول. اس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے؟ جی بہت گنجائش ہوتی ہے. شہناز، آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ میرے والدین، جو میرے خیال میں ہماری سب غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اور کوئی اگر پرابلم ہو تو سب سے اچھا مشورہ دیتے ہیں. کتنے اچھے ہیں آپ کے والد. اور ایک میرے والد ہیں، آج تک انہوں نے کوئی غلطی میری معاف نہیں کی. شہناز، اس پروگرام کے توسط سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ معین صاحب، ہم لڑکیاں جو ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں کام کرنے کے لیے، وہ اس لیے آتی ہیں میرے خیال میں کہ چلو ماحول اچھا ہے، انسان کام کر لیتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ فری لانسرز کی طرح کام کرتے ہیں ٹیلی ویژن کوآپریشن کے لیے. ہم ان کے امپلائیز نہیں ہیں باقاعدہ، یعنی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا، لیکن ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ہمیں معاوضہ مل جاتا ہے. میرے خیال میں ٹیلی ویژن کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کے لیے، اسپیشلی عورتوں کے لیے، جب ان کے لیے کچھ لکھا جاتا ہے یا ان کے معاملے میں ایسی کوئی بات کی جاتی ہے جن سے کہ ان کے گھروں میں پرابلمز ہو جاتی ہیں یا ان کے خلاف کوئی اسکینڈل لکھا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیلی ویژن کو چاہیے کہ ہمیں تحفظ دے، اس کے اگینسٹ ایکشن لے.
کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا، بہت سی لڑکیاں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے کام کرنا چاہتی ہیں، شوق بھی ہے، لیکن جب ان کے ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی غلاظت اور اس طرح کی گندگی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے یا ان کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ معین صاحب، اگر یہ چیز نہ ہوئی نا تو میرے خیال میں شریف گھروں کی لڑکیاں ٹی وی پہ آنا بند کر دیں گی۔ آپ کے فینز میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ صحافیوں کی۔ صحافیوں کی؟ جی، بہت عزت دیتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ میں عزت اور شہرت کی مناسبت سے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر بلوا رہا ہوں جو عزت اور شہرت کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، سٹار ہیں، سپر سٹار ہیں، گریٹ سٹار ہیں، ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بہت پیارا سٹار، خواتین و حضرات، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں the one and only جاوید میانداد۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ سارے گھر والے آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ جاوید، یہ دیکھ کے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ معین اختر ہو جائیں، میں جاوید میانداد ہو جائیں۔ جاوید، عمران نے کہا تھا کہ جاوید میانداد کپتانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں نے کپتانی پہلے بھی کی، اس سیریز میں جب کی تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹنگ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کروں، کیونکہ مجھے کپتانی سے زیادہ ٹیم کو جو ہے وہ میری بیٹنگ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گراؤنڈ میں چاہے میں کیپٹن ہوں یا نہ ہوں، لگتا ہے کہ کپتانی کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ کا روب اور دبدبا ہے ہی ایسا۔ اچھا جاوید، ویسٹ انڈیز میں جیتنے کے ہماری ٹیم کے کیا چانسز ہیں؟ چانسز تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم انڈیا کا ٹور ہم نے کیا، پھر انگلینڈ گئے، تو یہی سوال آ رہا تھا کہ چانسز کیسے ہیں، تو وہاں کا آپ کو رزلٹ معلوم ہی ہے کہ انڈیا میں ہم انڈیا کو مار کے آئے، انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے سیریز جیت کے آئے، تو یہی چانسز انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے ویسٹ انڈیز میں۔ اور ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہ وہی ٹیم ہے کہ جو پاکستانی ٹیم سے ہمیشہ گھبراتی رہی ہے اور گھبراتی ہے۔ میرے منہ میں 1.5-2 من خاک۔ اگر کبھی ٹیم ہار کر آئی تو آپ لوگوں کا کیسا استقبال ہوگا؟ یہ تو ہماری عوام کے اوپر بات جاتی ہے کہ وہ ہمارا استقبال، عوام کی بات نہ کریں، استقبال کی بات کریں، کیسا ہوگا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی کے اوپر جاتی ہے بات کہ وہ ہمارا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس سے پہلے بھی ہم سیریز کھیلے ہیں، ہار کر بھی آئے ہیں، مگر اس وقت اللہ نہ کرے، جیسا آپ نے کہا خاک، میرے منہ بھی خاک۔ ہم دونوں خاکی بھائی ہیں کیونکہ ٹائی میں جو آئے، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے ہاریں، اگر ہار کر بھی آئے تو ہمارے لوگوں کو اور دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ہے، بہت اچھی ٹیم ہے، اگر اچھی ٹیم سے ہارنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ہاں، بہت ماشاءاللہ، واہ واہ، پہلے سے ہی پکا پکا کر رہے ہیں سب کو۔ تو مطلب آپ اس بات سے متفق ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگین میرے منہ میں خاک، اگر ہار کے آ گئے تو مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کراچی اترنے میں، گجرانوالا وغیرہ نہیں اترنا پڑے گا؟ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ ہمارے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں۔ ہم کرکٹرز جتنے بھی ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ محنت کریں، اچھا کریں، اور اس کے باوجود ہار جائیں تو وہ عوام کے سامنے، سب پبلک کے سامنے ہوتا ہے، اور امید ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جب آپ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں یا آپ لڑکیوں کے انکلوجر کے پاس کہیں فیلڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے ٹیلی ویژن پہ آواز تو صاف نہیں آتی، لیکن وہ کچھ لگتا ہے کہ لڑکیاں گا رہی ہیں، کچھ بتائیں گے آپ کہ وہ کیا گاتی ہیں وہاں پویلین میں بیٹھ کے؟
خیر سپورٹ تو ہمیں بہت کرتی ہیں لڑکیاں, اتنے اچھے گانے بنا کے آتی ہیں. ہاں ظاہر ہے جب بھائی کھیلنے جا رہا ہے تو کیوں نہیں سپورٹ کرتے. تو بہنوں کا ہمیشہ فرض ہوتا ہے کہ سپورٹ کرنا. بہرحال ایک دو, خیر پورے گانے تو مجھے بھی یاد نہیں ہیں, مگر جب کلوز نزدیک میں اگر فیلڈنگ ہو رہی ہو تو ایک دو یاد ہیں کہ ایک تو ہوتا تھا کہ یہ ٹوپی ہٹا دو ذرا مکھڑا دکھلا دو, ہم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں, ہم تم پہ مرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں. اچھا یہ تو ایک گانا ہو گیا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. دوسرا گانا ایک تھا کہ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے, طاہرہ نے ڈانٹا ہے, طاہرہ نے ڈانٹا ہے. اچھا طاہرہ تو آپ کی بیگم کا نام ہے نا؟ جی. اچھا بیگم پہ یاد آیا, یہ جو فینس تو بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, تو یہ لڑکیوں کے جب فون آتے ہیں تو آپ کی بیگم ناراض تو نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں ناراض تو نہیں ہوتی, مگر بعض دفعہ ایسے غلط کالیں آ جاتی ہیں جس سے کافی پریشانی ہو جاتی ہے آپس میں. نہیں کس کو پریشانی ہوتی ہے, آپ کو یا بیگم کو؟ نہیں بیگم کو تو زیادہ ہوتی ہے بنسبت میرے. اچھا یہ بتائیے کہ میچ جب آپ کھیلتے ہیں, اگر آپ کی بیگم سامنے بیٹھی ہوئی ہو, اگر وہ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ کس طرح کھیلتے ہیں؟ کراچی ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, میری وائف بیٹھی ہوئی تھی, میچ میں اچھا خاصا کھیل رہا تھا, کوئی میں 45 رنز کے اوپر تھا, تو شام کا وقت ہو گیا تھا, کوئی 15-20 منٹ باقی تھے, تو میں نے اپنی وائف کو, سب بیٹھے تھے کھیلتے ہوئے آگے بالکل, کیونکہ جب اس وقت یہ کراچی اسٹیڈیم ڈفرینٹ تھا سامنے نزدیک جی, تو ادھر سے اوپر سے میں نے ان کو اشارہ کیا, مطلب کھیلتے ہوئے بیٹنگ کرتے ہوئے کہ اس طرح کر کے, یعنی تم جلدی چلی جاؤ, مطلب بیٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا کہ چلی جائیں. جی. تو 150-200 لڑکیاں چلی گئی ہوں گی. یہ تو بہرحال مجھے پتہ نہیں کتنی گئی تھی, بہرحال مجھے یہ معلوم ہے کہ میری فیملی اور وائف اٹھ کے چلی گئیں, تو جب میں واپس گیا تو جیسے وہ گئی ہیں اس کے سیکنڈ اوور میں آؤٹ ہو گیا. تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو میں بیٹھے ہی رہنے دیتا, ہو سکتا ہے وہ کچھ پڑھ رہی تھیں یا کیا کر رہی تھیں. بات رنز کی ہو رہی ہے, میچ کی ہو رہی ہے, کیا خیال ہے آپ کو ان ایکشن دیکھیں ذرا اسکرین پر, دکھلائیں. The last ball coming up, 4 runs required. And it's a 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan, and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں جاوید آپ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کروں. یہ جو ایک چھکا آپ نے لگایا تھا تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا سکسر لگ گیا ہے؟ شاٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا, کیونکہ جتنا شاٹ جیسے لگا تھا اس کے پاور سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ گیند. آپ کے اس چھکے سے چیتن شرما کو بھی بہت عزت ملی. یہ تو کھیل میں ہوتا رہتا ہے. دنیا کے چند اچھے بیٹسمین میں جاوید میانداد کا شمار ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کا امیج کیا ہے لوگوں میں؟ ایک معصوم بھولا بھالا بچہ. یہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جاوید میانداد کے چہرے پہ بڑا بھول پن ہے, چھوٹا چھوٹا پیارا پیارا بچہ لگتا ہے. موہن بھائی آپ یہ میری موچھیں دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے رکھی اسی لیے کہ میں بچہ نہ معلوم ہو, ورنہ ابھی تک میں انڈر 19 نہیں کھیل رہا ہوتا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کچھ بچوں کو کوچ کیا جائے, ان کو کھلایا جائے تاکہ قوم کو اور عمران خان ملیں اور جاوید میانداد ملیں؟ میں چاہوں گا کہ چاروں پروونس میں اگر مجھے جگہ ملے تو میرا یہ پورا ایم ہے کہ میں ایسے انسٹیٹیوشن یا ایسی کلینک جیسے دوسرے دنیا میں ملکوں میں ہے, جبکہ ہمارے ملک میں یہ چیز نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے
کہ اگر یہ چیزیں فیسلٹیز اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے پاس پاکستان جیسی 10 ٹیمیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. کب ریٹائر ہونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یہی کوئی 26-27 سال کی عمر میں. ہاں ماشاءاللہ ابھی تو آپ 18 کے لپیٹے میں ہیں.